وقار چاہتا ہے، شان چاہتا ہے، عظمت چاہتا ہے، بزرگی چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، شان و شوکت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے، وہ یہ ساری چیزوں کے حصول کے لیے رات و دن دولت کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے. مگر یاد رکھنا اللہ کے بندو، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک نہ برکت مل سکتی ہے، نہ نعمت مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ وقار مل سکتا ہے، نہ سکون مل سکتا ہے. جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتی. جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی. جس کو آپ اور ہم عزت سمجھتے ہیں وہ قطعاً عزت نہیں ہے، وہ بازاری اشتہار ہے. حقیقت میں عزت وہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی عزت ہے، جس کو میرا اللہ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت تو رسول کے وفاداروں کے لیے ہے. وہ کیا عزت ہے؟ اللہ اکبر، کہ انسان چند دن دنیا میں شہرت پائے اور اس کے بعد گمنامی میں چلا جائے. عزت تو وہ ہے کہ وصال کرنے کو 9 صدیاں بیت گئی پھر بھی سنی کا بچہ گرتا ہے تو گرتا بعد میں ہے، پہلے یا غوث المدد کی صدا لگاتا ہے. یہ کیسی عزت ہے، یہ کیسی شان ہے. غوث پاک کبھی بھیونڈی آئے نہیں، ممبئی آئے نہیں، ہندوستان آئے نہیں ظاہری طور پر، لیکن اللہ اکبر ہندوستان کے قادریوں ہی نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کے دلوں میں غوث پاک کی ایسی جوت کی جھلجھل ہے کہ اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں نہیں کس شان کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا. اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. اللہ کے بندو یہ عزت ہے، عزت اس کو کہتے ہیں. تو بہت گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، غفلت سے نکلو، غفلت سے توبہ کرو. اپنے سارے مسائل اس بنیاد پر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے رسول اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بہت آج غفلت کا دور ہے، انسان دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں، عزت کے نشے میں اللہ کو ناراض ہی کرتا جا رہا ہے. جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم سے پیدا ہوئے، جنہوں نے ہم سے جنم لیا، ہمیں ان بچوں کی رضا کا تو خیال ہے، لیکن جس خدا نے ہمیں وجود عطا فرمایا اس اللہ کی خوشی کا ہمیں کوئی خیال نہیں. اگر بچہ کہہ دے ابا آتے آتے کھلونا لے کر کے آنا، اور اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم اپنے ہی بچے کو سوری کہتے ہیں گھر جا کر کے، بیٹا معاف کرنا، تیرے لیے مٹھائی نہیں لا سکا، تیرے لیے کھلونا نہیں لا سکا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خود کے جنم دیے ہوئے بچوں کی رضا کا خیال کرنے والوں، اپنے اللہ کی تم نے کتنی عزت کی، اپنے مولا کی تم نے کتنی عزت کی. میرا اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے میری وہ قدر ہی نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. ایک رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ایک مالک اپنے غلاموں سے کہہ رہا ہے، ایک خالق اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے تم نے میری وہ قدر نہیں کی. ذرا اس آیہ کریمہ کا تیور تو ملاحظہ کریں. بیوی کو سوری کہنے والوں، بچوں سے معافی طلب کرنے والوں، 5000 کی نوکری دینے والے انسان کی غلامی کرنے والوں، جس خدا نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں شکل بنائی، جس نے روزی دی، رزق دیا، عزت دی، دودھ پینے کے لیے ماں کی جو ہے وہ سینے کی معرفت عطا کی، یہ سب کچھ دیا، ماں باپ کے سینے میں ہماری محبت دی، اس اللہ سے وفا کیا کی. مگر یاد رکھنا جس دنیا کے فریب پر ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، میرا دوست، میرا یار، میرے بچے، میری بیوی، یہ سب دھوکہ ہے. دھوکہ ایک خواب، ایک خواب، دنیا ایک خواب ہے. ایک خواب کے لیے اتنی فریبتہ ہو، یہ خواب ہے. سیدنا مولائے کائنات سید السادات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا خواب ہے، اور ہر خواب انسان سوتی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے.
دنیا ایسا پرفریب خواب ہے کہ اس خواب کو انسان جاگتی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. ہر خواب سے انسان اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے. اور یہ دنیا کا خواب ہے. دنیا کا خواب اتنا پرفریب ہے کہ جب موت کی وجہ سے اے انسان تیری آنکھ بند ہوگی, اس وقت تیری آنکھ کھلے گی کہ میں کتنے بڑے دھوکے میں تھا. مکان گیا, دکان گئی, بچے جدا ہوئے, بیوی جدا ہوئی, سب چلے گئے. اللہ کے بندو, آج اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئے ہو. کامیابی کا اصول میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو آپ کو 3 باتوں پر عمل کرنا ہے. میں جلدی جلدی تینوں باتیں پڑھتا ہوں, نتیجے پہ بات پہنچتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کامیاب. اور ایک بات یاد رکھنا, اللہ نے کہہ دیا کامیابی ہونی ہے. اگر شک کرو گے مسلمان نہیں رہ جاؤ گے. کامیابی کے 3 اصول اللہ فرما رہے ہیں. قد افلح من تزکا, وہ مراد کو پہنچے. اللہ نے کہہ دیا مراد کو پہنچے تو مراد کو پہنچے. اب کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا اگر پوری دیانتداری کے ساتھ 3 چیزوں پہ عمل کر لو. نمبر 1, مراد کو کون پہنچا؟ من تزکا, جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا, گناہ کی محبت سے پاک کر لیا. پہلی منزل کامیاب لوگوں کی دل کو گناہوں کی محبت سے پاک کرنا, دل کو گناہوں سے محفوظ کرنا. یعنی جب گناہ دیکھو تو دل میں کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو, بلکہ گناہ کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو, گناہ سے گھین پیدا ہو. دل کو گناہ کی محبت سے پاک کرنا یہ پہلی منزل ہے. اب تھوڑا ٹٹولے اپنی آپ میں, کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ ہمیں تو ہر گناہ سے محبت ہے, ہمیں تو ہر گناہ سے پیار ہے. دیکھ لیجئے, فلموں سے لے کر کے گانے سننے تک, گانے سننے سے لے کر کے سود کے دھندے تک, سود کے دھندوں سے لے کر کے شراب اور نشے تک, شراب اور نشے سے لے کر غیبت, چغلی, حرام غذا, یہ ساری چیزوں سے انسان اس قدر اس میں ملوث ہوا کہ اب تو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. پہلی منزل کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو گناہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی کہہ دوں, جب تک گناہ کی محبت دل میں ہوگی اس وقت تک ہم سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے. اور ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دی جائے کہ زنا, شراب, جوا, یہ سب تو گناہ کی محبت لوگوں کے دل میں ہے. جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے وہ یہ سارے گناہ نہیں کرتا, لیکن یہ اس سے بڑے جرم میں مبتلا ہیں, جیسے غیبت, حسد, بغض, کینہ, یہ دلوں میں ہے. اب بتائیں, کرسی پر اگر پیشاب پڑا ہو تو کیا میں اس پہ بیٹھوں گا؟ آپ بیٹھیں گے؟ کوئی بیٹھے گا؟ جب ایک کرسی پیشاب سے بھری ہو تو اس میں میں اور آپ نہیں بیٹھتے. تو جو دل کینے سے بھرا ہو, حسد سے بھرا ہو, بغض سے بھرا ہو, بتائیں اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہیں عشق کے نام پر ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. جہاں حسد ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ جہاں کسی مومن کے لیے دل میں کینہ ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ دل میں کیسے ہوگا؟ مجھے حیرت ہے, عاشق رسول بغض اور کینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عاشقوں کا تو حال یہ ہے کہ عاشقوں کی توجہ تو شیطان کی طرف بھی نہیں جاتی, وہ شیطان کی طرف بھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے. ایک مرتبہ رابعہ ادویہ سے کسی نے کہا, رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے, تجھے شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ تو جواب دیتی ہے, کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی, دشمن کے لیے وقت لائے کہاں سے. عاشق رسول کہلاتے ہو, پھر غیبت کی گٹھلیاں لے کر بیٹھتے ہو,
عاشق رسول کہلاتے ہو، سگے بھائی سے حسد کرتے ہو، پڑوسیوں سے دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عشق مصطفیٰ دل دادا کہلانا یا عاشق کہلانا آسان ہے، اور عاشق بن جانا مشکل ہے۔ بہت عاشق رسول کہلا چکے، اب ذرا عاشق رسول بننے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں، نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، غازی بننا آسان ہے، شہید بننا بھی آسان ہے، عاشق رسول بننا آسان نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف عاشق نہیں بلکہ عشق محبت کا امام ہوں۔ اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو میں اگلے عنوان کی طرف نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کے عشق رسول پہ شک بھی نہیں کر رہا ہوں، سوالیہ نشان بھی کھڑا نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جس قوم کو پہلا کلمہ صحیح طور پہ پڑھنا نہ آتا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول۔ اتنی سستی چیز تو نہیں ہے نا عشق رسول کی دولت۔ عاشق رسول کے لیے بلال بننا پڑتا ہے، اویس بننا پڑتا ہے، صدیق بننا پڑتا ہے، فاروق بننا پڑتا ہے، عثمان بننا پڑتا ہے، علی بننا پڑتا ہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر بننا پڑتا ہے۔ عشق کو سمجھ، اور جس دن تم عاشق بنو، جملے پر توجہ کرنا اور اس کو دل پہ لکھنا، جس دن تم عاشق بنو، کوئی ڈگری تمہارے پاس نہ ہو، اگر تم سچی عاشق بن گئے تو دنیا کے سارے آقا آپ کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلم امہ کو عشق رسول کی ضرورت ہے، وہ عشق نہیں جو میڈ ان انڈیا ہے، وہ عشق رسول جس کی کڑیاں صفا کے چبوترے سے ملتی ہے، اور وہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے مکے کے بازاروں میں گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا ہے، اس کے لیے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اس کے لیے بوریوں میں باندھ کر کے مارا جاتا ہے، اس کے لیے وطن سے چھڑایا جاتا ہے، کسی کے کپڑے چھینے جاتے ہیں، کسی کو کپڑے سے ننگا کیا جاتا ہے، کسی کے مال لیا جاتا ہے، کسی کو ماں چھوڑ دیتی ہے، کسی کو باپ چھوڑ دیتا ہے، کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے، کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ بعض وہ جو تنہا رہ جاتے ہیں، بعض وہ جو سولی پہ لٹکائے جاتے ہیں، بعض وہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، بعض وہ جنہیں خنجر چبوئے جاتے ہیں، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی وہ مسکرا کر یہ نہیں کہتے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، بلکہ وہ حیرت و استجاب میں ڈوب کر کہتے ہیں اب بھی یار راضی ہے یا نہیں، حق تو ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کیفیت ہے عاشقوں کی۔ ہم نے بہت سستا سمجھ رکھا ہے، جلسے چند اور جلوس اور نان کھٹائیاں، اسی میں ہم نے عشق رسول کو سمیٹ دیا۔ میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جس دن دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا، میں نے کہیں کہا تھا، آپ کے یہاں کہا یا نہیں کہا، لیکن ایک بات کہہ کر گزرتا ہوں، حالانکہ میرا عنوان آج یہ ہے نہیں، مگر یہ تو میری زندگی کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ۔ بات نکل آئی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا عنوان دوسرا ہے، ہم اس طرف چلیں گے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جس دن دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا سچا، آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا قوت والا کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بڑی بات، آپ ہمیشہ اکیلے رہنے کی کوشش کرو گے۔ جس دن آپ کو عشق رسول مل گیا، اس دن آپ بھیڑ میں نہیں جانا چاہو گے، آپ اکیلے رہنا پسند کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عاشق اکیلا رہتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ محبوب میرے ساتھ ہے، اور وہ تنہائی میں پھر یار سے باتیں کرتا ہے، پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ روتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی آستین سے کہ اس کے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے۔ جب لوگ اس کو تانا دے کہ اس کے سینے کو چھلنی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر اس کو تسلی دے رہا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے پھر کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت یا جب
تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے عشق والوں کی۔ آپ مجھے بتائیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عشق ہو تو آدمی اپنے بیٹوں سے کنارہ کر لے، اپنی بیوی سے کنارہ کر لے، اپنے بھائیوں سے کنارہ کر لے، اپنے مریدوں سے کنارہ کر لے، اپنے شاگردوں سے کنارہ کر لے۔ یہ عشق کی میں آخری منزل بتا رہا ہوں کہ سب سے کنارہ کر لے، لیکن عشق کی پہلی منزل یہ ہے، توجہ کرنا، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرا آنا بھی قبول ہے، گویا کہ عشق کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان سب سے کنارہ کر لیتا ہے، لیکن پہلی منزل یہ ہے کہ عشق والا گناہوں سے کنارہ کر لیتا ہے، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، عشق والوں نے سب سے کنارہ کیا۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی دعا کا حصہ تھا، کہتے ہیں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوا تیرے سب سے کنارہ کروں گا۔ یہ منزل عشق ہے، یہ مقام عشق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہاں تو سب سے کنارے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں تو ہم گناہوں سے بھی کنارہ کش نہ ہو سکے، بلکہ اگر آپ پرسنٹیج نکالنے کی کوشش کریں تو اس وقت تو دوسری قوموں سے مسلم امہ گناہوں میں آگے ہیں۔ گندی فلموں کے دیکھنے کے معاملے میں سروے کیا گیا تو پھر اس ملک کا نام پہلے نمبر پر آیا جو 75 سال پہلے اسلام کے نام پر بنا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کتنے شرم کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جسے عشق ہوتا ہے وہ پھول دیکھنے سے بھی غیرت کرتا ہے۔ یہ بہت گہرائی کی باتیں نکل آ رہی ہیں، لیکن یہ بات مجمع میں کرنے کی نہیں۔ عشق جس سے ہوتا ہے وہ پھول بھی نہیں دیکھتا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں بریلی میں ایک باغ تھا، دور دور سے لوگ اس کی سیر کے لیے آتے تھے۔ مولانا عبدالسلام عید الاسلام جبل پوری کے یہاں سے جب واپس لوٹے جبل پور سے، امام اہل سنت گھر کی طرف گئے تو اپنے خط میں لکھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی نقل کیا کہ جب تانگے پر بیٹھ کر اسٹیشن سے گھر جا رہا تھا تو پہلی مرتبہ اس باغ پر نظر پڑ گئی، پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، نہ پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں، پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گلے وحدت میں ڈوبا ہوا ہے اسے گلستان کے گلوں کو دیکھنے کے لیے فرصت کہاں سے؟ بتاؤ، عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے، نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں، پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، وہاں پھولوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، آپ کو زنا کی فلم دیکھنے کی فرصت کہاں سے ہے؟ عشق کا دعویٰ ہوتا، عشق کا دعویٰ ہے اور یہ سچا ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی گندی فلم دیکھنے کی ہمت نہ کرتے۔ کبھی سوچا یا رسول اللہ قبر میں آپ کا دیدار کریں گے، اس پہ نہ انہی آنکھوں سے زیارت کرو گے جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھ چکے ہو، انہی آنکھوں سے زیارت کرو گے جو آنکھ علی کے مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور یہ تو ضرورت بھی ہے اور معاف بھی ہے اور جائز بھی ہے، آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ جائز ہونا اور بات ہے، اس لیے کہ جواز اور عدم جواز کے معاملات جدا ہوتے ہیں اور غیرت عشق اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہمیشہ عشق لغت کے اوپر رہتا ہے، عشق ہمیشہ قانون کے اوپر رہتا ہے، عشق قانون کی بات نہیں کرتا، قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو مثال سمجھ لے، ایک مرتبہ کسی نے رابعہ بصری کو کہا زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، تو رابعہ نے کہا تم لوگوں کی بتاؤں یا عاشقوں کی بتاؤں؟ تو کہا کہ ہماری بھی بتا دو، عاشقوں کی بھی بتا دو۔ کہا تم لوگوں کی یہ ہے کہ 100 پر 2.5 دے دینا، یہ تمہاری زکوٰۃ ہے، اور عاشقوں کی یہ ہے جتنا کمایا سب یار پر لٹا دینا۔ اب پتا چلا عاشقوں کی تو منزل ہی جدا ہوتی ہے، عشق کی بات کرتے ہیں اور قانون پر عمل نہیں کرتے۔ عاشق پہلے قانون کا پابند ہوتا ہے، بعد میں منزل عشق پہ پہنچتا ہے۔ جو قانون ہی میں پھیل ہو جائے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، عشق ہمیشہ اوپر کی قانون کے اوپر
کی بات کرتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا خود کا سطر میں نے کبھی قصدن جان بوجھ کے نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا ضرورت بھی ہے, جائز بھی ہے. فرمایا اس لیے نہیں دیکھتا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں آنکھوں سے اپنے سطر کو کیسے دیکھتا. یہ منزل عشق ہے. اور ہم حضور کو قبر میں دیکھنا چاہتے ہیں, کیا نہیں دیکھتے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ بھیونڈی کا ایسا ماحول نہیں ہے, لیکن چونکہ آواز پوری دنیا میں جاتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے, جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ جائے. دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, اب یہ کان ایسی منحوس باتیں بھی سن کر تڑپ رہے ہیں کہ دیور کی نظر سے بھابھی محفوظ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے, مسلم معاشرے کی صورتحال ہے کہ دیور کی نگاہ سے بھابھی محفوظ نہیں, بہنوئی کی نظر سے سالی محفوظ نہیں. بلکہ بعض مقامات تو وہ آئے ہیں, اللہ اکبر, العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, کہ یہ بھی سنا گیا کہ بہن بھی محفوظ نہیں. یہ صورتحال ہے کس قوم کی, کس قوم کی. اللہ کے بندو, عشق بہت باقی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کامیابی کا پہلا اصول بیان کرتا ہے, قد افلح من تزکا, اپنے دل کو پاک کرو. دل پاک. اچھا اب یہ منزل تو آپ تو سوچتی ہوں گے کہ آپ تو آ کے رونا ہی روتے ہیں, کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے. اب یہ دل پاک کیسے ہو؟ دل پاک کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. ہاں ہے. نمبر 1, کثرت سے درود شریف پڑھو, دل پاک ہوگا. لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھو, دل پاک ہوگا. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو, دل پاک ہوگا. اور سب سے آسان طریقہ, کسی پاک دل والے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھا کرو, دل پاک ہوگا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے, یہاں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی کس کا دل پاک ہے, ہمیں کیسے پتا چلے. تو پھر اس پر میں آپ کو کوئی خطرے میں نہیں ڈالتا. پھر یہ کہتا ہوں زمین کے اوپر جتنے پیار سب سے کرو, احترام سب کا کرو, عزت سب کی کرو, ہاتھ سب کے چومو, لیکن جا کے وہاں بیٹھو جو زمین کے اندر جا چکے ہیں, اس لیے کہ ان کا دل صاف ہونا یہ یقینی بات ہے. موقع ملے تو سرکار دیوان شاہ کے آستانے پہ جا کے بیٹھ جاؤ, حافظ جی بابا کے آستانے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ, اور اللہ نے موقع دیا تو اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا, جو بزرگ آپ کے یہاں کے مشہور ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. پھر موقع ملے تو پھر ہندوستان کے بادشاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ کی قسم کوئی مانے نہ مانے, ایک نظر کا سوال ہے, ایک نظر اٹھے گی میرے خواجہ کی اور دل کی تاریکی سب دور ہو جائے گی. لیکن آپ وہاں جاتے ہو تو کارخانہ مانگتے, وہاں جاتے ہو تو سازی مانگتے, وہاں جاتے ہو تو تانے بانے کو وہاں نہیں بھولتے, وہاں جاتے ہو تو کپڑے کی دکان, کرانہ دکان, یہ مکان وہ مکان, بیٹا مانگا بیٹا ہوا تو پوتا مانگا, پوتا ہوا تو نواسا مانگا, نواسا ہوا تو پھر اس کا رشتہ مانگا, اسی کے اندر سب گھومتے رہتے ہو. ارے نادان جیسا سخی ہے ویسی عطا مانگ. یہ ساری چیزیں تو تو بھی کر سکتا ہے. اپنے دل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر, اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کر. اللہ کی عزت کی قسم, جس دن تیرا دل صاف ہو جائے گا تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہ رہے گی. تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی قسمت بدل جائے, اس کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. دل صاف کرو, دل پاک کرو. بلکہ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے. غریب نواز آنکھ کھول کے نہیں بیٹھ, آنکھ بند کر کے بیٹھ. اور جس دن آنکھ کھول کے کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیتے, صرف دیکھ لیتے, اس کو مقام ولایت عطا فرما دے. اب میں یہاں حیران ہوں, یا اللہ, جب رسول اللہ کے بیٹے کی نظر میں یہ کمال ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے, جب نواسے کی کیفیت کا یہ عالم ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہے. پھر ان کی نگاہ کی تاثیر کیا ہوگی. میرے امام کہتے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر. پہلے اپنے دل کو صاف کرو, پاک کرو. اور دل صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ بتا دیا نا کہ اللہ والوں کے یہاں جا کے بیٹھو, دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر. نمبر 2, اللہ کا ذکر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, ذکر اللہ کرو, خدا کا ذکر کرو. ممرہ میں میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی, یہاں نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو.
کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا۔ عزت سب چاہتے ہیں لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، اور یہ جو اللہ والے تھے، صوفیہ تھے، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ قرآن اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جب بیٹھے ہوتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا تو لیٹا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تینوں کیفیتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا ذکر، مثال کے طور پہ اللہ اللہ ہی کہہ دے، سبحان اللہ ہی کہہ دے، الحمدللہ ہی کہہ دے، اللہ اکبر ہی کہہ دے، لا الہ الا اللہ ہی کہہ دے، اللہ ہی کہہ دے، یہ سب ذکر ہے، زبان سے کرتے رہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا، تمہارے چرچے کروں گا۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا، غریب نواز کے لیے، غوث پاک کے لیے، صابر پاک کے لیے، محبوب الہی کے لیے، قطب الدین بختیار کاکی کے لیے پوری تحریکیں بنی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا ذکر ختم کرنے کے لیے، ان کے نام کے نعروں کے لیے 100 سال تک کے تنظیموں نے محنت کی۔ ان کو پرموٹ کرنے کے لیے محنت کسی نے نہیں کی۔ توجہ کرنا، گھر جا کر کے اس فلسفے کو سوچنا، ان ولیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی نے محنت نہیں کی، لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلی۔ مفتی لوگ کھڑے ہوئے، یا غوث کہنا شرک ہے، یا خواجہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، ان کے نام کی نیاز کرنا شرک ہے۔ مفتی فتویٰ دیتے دیتے مر گیا، اس کی ہڈیاں پگھل گئی، لیکن غریب نواز کے ماننے والے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے عرس میں دیکھو کتنی تعداد ہوتی تھی، ابھی کتنی تعداد ہوتی ہے، آپ غور فرمائیں۔ اور اب سے پہلے جو ہمارے باپ دادا لوگ جاتے تھے، کتنے لوگ جاتے تھے، ابھی کتنے جاتے ہیں، یعنی بڑھ رہا ہے معاملہ، کم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ ان لوگوں نے کیسے ذکر کیے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، سمندروں میں اللہ کو یاد کیا، جنگلوں میں اللہ کو یاد کیا، پہاڑوں میں اللہ کو یاد کیا۔ لوگ غاروں میں گناہ کرنے جاتے، توجہ تو کریں، ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ لوگ غاروں میں گناہ کرنے جاتے، وہ غاروں میں چھپ کے خدا کا ذکر کرتے تھے۔ لوگ دریا کے کنارے زنا کرنے جاتے، وہ دریا کے کنارے خدا کا ذکر کرتے تھے۔ لوگ سمندر کے کنارے عیاشوں کے محل تعمیر کرتے، وہ سمندروں کے کنارے خدائے سمندر کو یاد کرتے تھے۔ اندازہ فرمائے پھر خدا نے ان کے ایسے ڈنکے بجا دیے کہ جب تک کہ چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، ان کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا، کیونکہ جس نے ذکر بلند کیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے۔ اور تیسری منزل اور آخری بات، تیسری منزل آخری بات کیا؟ فصلا، اور وہ نمازی بن گئے، نماز قائم کی۔ یہاں کر کے سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ 95% لوگ مسلم امہ میں پوری دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، 5% لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی گھٹتے گھٹتے فجر کی نماز میں 1% سے بھی کم ہو جاتا ہے، فجر میں نہیں آتے لوگ، اور پھر وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں۔ نمازی کی تعریف کیا ہے وہ سن لیں۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن شادی میں نماز چھوڑ دیتا ہے، میت میں چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی ٹرین میں چھوڑ دیتا ہے، فلائٹ میں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا جو جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا، تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے، یعنی وہ نمازیوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جو جان بوجھ کر 1 وقت کی، اب سر درد ہے تو چھوڑ دیا، اپنے جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیا، ٹرین میں نماز کہ گئی کیا کریں گے کیسے پڑھیں گے، چھوڑ دیا۔ ہمارے مذہب میں یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اشارہ سے معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو چونکہ 3 اصول کامیابی کے، دل کو پاک کرنا، ذکر کرنا، نمازی بننا، 3 چیزوں پہ عمل کر لو، اللہ نے سند دی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔